وهؤلاء نأتي بكتب السلف، نأتي بالقرآن، نأتي بالسنة، نأتي بكتب البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وما ألفه أحمد وما ألفه غيره، نأتي بها. ومن هو على طريق هؤلاء ومن ينابذهم ويخالفهم؟ أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. compulsory to perform Jummah prayer or we can pray at home. جمعے کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس نماز کا تعلق ریاست سے، اسٹیٹ سے، یعنی مسلمانوں کی ریاست اگر کسی جگہ قائم ہو تو اس کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ جمعے کا اہتمام کرے. یعنی جو ریاست کے حکمران ہیں یہ انہی کا کام ہے کہ وہ جمعے کی نماز کا اہتمام کریں، انہی کا کام ہے کہ وہ ممبر پر بیٹھ کے آ کے خطبہ دیں یا اپنے کسی نمائندے کو بھیجیں. یعنی یہ جو جمعے کی نماز ہے، جمعے کا ممبر ہے، یہ جو جامع مسجد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دین میں ریاست سے متعلق کر دی گئی ہے. مسلمانوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے لیے 5 وقت کی جماعت کے لیے کوئی جگہ بنا لیں، کوئی پریئر روم بنا لیں، کوئی چھوٹی محلے میں مسجد بنا لیں، اس میں نمازیں پڑھیں. لیکن جہاں تک جمعے کا تعلق ہے یہ اسی جگہ قائم ہوگا جہاں مسلمانوں کی ریاست ہوگی، مسلمانوں کے اہتمام میں قائم کیا جائے گا، ان کے حکمران ہی اس کا سارا نظم سنبھالیں گے. کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی بڑے سے بڑا امام بھی جمعے کے ممبر پر بیٹھنے کا حق نہیں رکھتا. یہی اسلامی قانون ہے. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں اگر کوئی عالم کہیں جمعے کے ممبر پر بیٹھ جاتا تو یہ ہائی ٹریزن سمجھا جاتا. یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، اس کو اسٹیٹ سے متعلق کیا گیا ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی ہے کہ ہمارے ریاست کے حکمرانوں نے اپنی یہ ذمہ داری ادا نہیں کی، اس کے نتیجے میں یہ علماء کے سپرد ہو گیا ہے. ورنہ قانون یہی ہے، اسلام کا قانون، شریعت کا قانون یہی ہے کہ جمعہ ایک تو ہوگا وہیں جہاں پہ مسلمانوں کی حکومت ہوگی، دوسرے یہ کہ جو لوگ ان کی حکمرانی کا نظم چلا رہے ہیں وہی جمعے کا اہتمام کریں گے. خود آئیں گے یا ان کا کوئی نمائندہ آئے گا اور وہ آ کے جمعے کا خطبہ دے گا. آپ کے علم میں ہے کہ آپ کے یہ جلیل القدر فقہاء ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، کبھی کوئی تصور بھی نہیں کسی نے جمعے کا خطبہ دیا ہو، یا جمعہ پڑھایا ہو، یا جمعے کی نماز کی امامت کی ہو. یہ سر تسر ریاست کے حکمران یا اس کے نمائندے کا حق ہے. تو اس وقت جو جمعے کی نمازیں ہمارے ہاں ہو رہی ہیں، وہ بس جب مسلمانوں کے حکمرانوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی تو جیسے اگر پانی نہ ملے تو لوگ تیمم کر لیتے ہیں، تو انہوں نے خود اس کا اہتمام کر ڈالا ہوا ہے. اس کے کچھ فائدے ہوئے ہیں، کچھ نقصانات ہوئے ہیں. تو آپ اگر جمعہ پڑھیں، مسلمانوں نے جمعے کا اہتمام کیا، اچھی بات ہے. نہ پڑھیں تو آپ ظہر پڑھ سکتے ہیں. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. ایک بھائی نے جاوید احمد غامدی صاحب کے بارے میں سوال کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جہاں مسلمان حکمراں نہیں ہیں وہاں کے مسلمانوں پر جمعہ کی نماز نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے نہ جمعہ کی نماز پڑھی نہ پڑھائی. تو اس کے بارے میں ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے. سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ جاوید احمد غامدی صاحب کون ہیں. یہ ایک معتزلی شخص ہیں، منکر حدیث ہیں، اور قادیانی فکر کے حامل ہیں، اور عقل پرست ہیں. دین کو اپنے عقل کے مطابق سمجھنے والے آزاد انسان ہیں. اس لیے جیسی چاہتے ہیں قرآن کی منمانی تفسیر اور تعویل، اور ایسی حدیث کی یا دین کی منمانی تشریح کرتے ہیں. ان کے ہاں صحابہ کرام اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں حجت نہیں ہیں، اس لیے وہ حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں. قرآن کریم کی تفسیر عربی زبان کی وجہ سے اور اپنے عقل کی بنا پر کرتے ہیں. اور جبکہ اللہ رب العالمین نے دین کے بیان اور قرآن کریم کی تفسیر کی ذمہ داری اپنے نبی کو عطا فرمائی. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا ہے، ذکر نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ بیان کر دیں کہ جو اللہ رب العالمین ان کی طرف نازل کیا ہے. حالانکہ مکہ کے لوگ، عرب کے لوگ، ان کی زبان عربی تھی، اور عربی زبان اور فصاحت و بلاغت میں اعلیٰ معیار پر قائم تھے. وہ یہی نہیں بلکہ وہ اپنے علاوہ دوسروں کو عجمی کہتے تھے، اور عجمی کے معنی ہوتے ہیں گونگے کے، یعنی وہ اپنے علاوہ کسی کو
وہ انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، جانور سمجھتے تھے، گونگا سمجھتے تھے، اتنا زیادہ انہیں اپنی زبان پر فخر تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کو سمجھانے کے لیے، دین کو سمجھانے کے لیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ نے قرآن کی تفسیر کی اور دین پر عمل کر کے لوگوں کے سامنے دکھایا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو ہم عربی زبان کی وجہ سے اپنی عقل کی بنا پر سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے دیکھیے کہ انہوں نے اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے جو چیزیں ان کے سمجھ میں نہ آئی ان تمام چیزوں کا انکار کر دیا، یا جو قرآن میں نہیں ہے اس کا انکار کر دیا۔ اب یہ رجم کا انکار کیا انہوں نے، اس طریقے سے معجزات کا انکار کر دیا، اور اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ وفات ہو چکی ہے، وہ دنیا کے اندر نہیں آئیں گے، اور اس طریقے سے یعنی جو اسلام کی مبادی ہیں اور بنیاد ہیں، اساسیات ہیں، مسلمات ہیں، اس کا بھی انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ تفسیر کے اندر یا عقیدے میں وہ معتزلہ کو اپنا امام مانتے ہیں، اور اس طریقے سے عقل میں سمجھ لیجئے وہ سید احمد خان اور اس طریقے سے جو عقلانی لوگ تھے ان کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں۔ ایسے ہی غلام احمد قادیانی بھی ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اسے اپنا امام سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ اور وحید الدین خان ان کے سے متاثر ہیں یہ، اور یہ ان کے استاد مانے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو بدعات کے، کفر کے، ضلالت کے سرغنا رہے ہیں، یہ سب ان کے استاد ہیں، اور یہ ان سب ایسے لوگوں سے متاثر ہیں۔ تو یہ بڑے ہی آزاد خیال انسان ہیں، ان کا نام بھی چوچوں کا مربع جاوید احمد غامدی، یہ تو ہیں پاکستان کے، لیکن غامدی اپنے آپ کو لکھتے ہیں، غامدی قبیلہ جبکہ مملکت سعودی عرب کے اندر ہے۔ تو اس طریقے سے حدیثوں کا انکار اور مسلمات کا انکار اور اس طریقے سے بہت ساری چیزوں کا انکار ان کے یہاں پایا جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں جو قرآن میں وہی ہمارے لیے کافی ہیں، صرف 4-5 چیزیں ہی حرام ہے، باقی کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ تو یہ صاحب اس طریقے کی تفسیریں قرآن کریم کی منمانی کرتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ان کی عقل کے اندر آ گیا اس کو مان لیا، جو نہیں آیا اس کو نہیں مانا۔ ایسا شخص گمراہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، اور امت کی ہلاکت و بربادی کا ایک ذریعہ اور ایک سبب بنا ہوا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں وہ جو حدیث آپ نے فرمائی کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ جہنم کے دروازوں پر داعی ہوں گے اور جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے، انہی لوگوں میں سے جاوید احمد غامدی صاحب بھی ہیں کہ لوگوں کو کفر کی طرف اور بدعات کی طرف اور اس طریقے سے آزاد خیالی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور اس طریقے سے اور مسلمات اور جو بدیہیات اسلام کی ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو ایسے آدمی کی باتوں کو سننا، لینا، اسے نشر کرنا سراسر حرام اور ناجائز ہے۔ یہ دین ہے، اور دین ان سے لیا جائے گا جو معتمد لوگ ہیں، ہر غیر سے دین نہیں لیا جائے گا۔ اور اللہ حضرت امام ابن سیرین نے فرمایا تھا کہ یہ علم دین ہے، لہذا جس سے تم دین حاصل کر رہے ہو اس کو دیکھو کون ہے۔ ایسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ دین 4 لوگوں سے نہیں لیا جائے گا، انہی میں سے آپ نے فرمایا کہ جو ہوا پرست ہے، جو صاحب بدعت ہے، اس سے دین نہیں لیا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے پہلے فرما دیا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے سوال کرو، ان سے پوچھو جو اہل ذکر ہیں اگر تمہیں نہیں معلوم ہے۔ اہل ذکر وہ ہیں جو قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے منہج پر سمجھنے والے ہیں، حدیثوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو حدیث کا انکار کر دے، وہ اہل ذکر میں سے کیسے آ جائے گا؟ کیونکہ قرآن کریم کو یا دین اسلام کو حدیث کے بغیر انسان نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا کوئی نصاب نہیں ہے، اور اس طریقے سے یعنی کیونکہ قرآن کریم میں نصاب نہیں بیان کیا گیا۔ آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا نماز قائم کرو، نماز کیسے قائم کریں گے؟ اس کا ذکر جو ہے قرآن کریم کے اندر نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور آپ نے بتایا ہے کہ نماز کیسے قائم کرنا ہے، تو وہ قرآن کریم کی ہی کو معتبر مانتے ہیں۔ حالانکہ اتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ قرآن کریم کو ہم تک کس نے نقل کیا ہے؟ صحابہ کرام نے نقل کیا ہے، صحابہ کرام کے ذریعے سے ہمیں قرآن کریم ملا ہے۔ تو جب صحابہ کرام معتبر ہی نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں معتبر نہیں ہیں، تو پھر قرآن کریم بھی معتبر نہیں رہے گا، کیونکہ جن کے ذریعے سے حدیث پہنچی ہے انہی کے ذریعے سے قرآن بھی ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ بیوقوف اور احمق لوگ ہیں، اور اس طریقے سے اہل بدعات اور ہوا پرست لوگ ہیں کہ ان کی عقل نے جس کو چاہا اسے معتبر مانا اور جس کو نہیں چاہا اس کا انکار کر دیا۔ اس لیے ان کے ہاں بہت ساری چیزوں کا انکار پایا جاتا ہے، بہت ساری چیزوں کا انکار پایا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنا،
کیونکہ علم ان سے لیا جائے گا جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہوگا، جو معتبر علماء ہوں گے، اور اس طریقے سے جو اہل علم ہوں گے ان سے لیا جائے گا۔ یہ اہل علم میں اس کا شمار ہی نہیں ہے، یہ تو سلب اسٹڈی کر کے اور اس طریقے سے اپنی عقل کے مطابق وہ قرآن کریم کی دین کی منمانی تفسیر اور تعویل کرنے والا شخص ہے، لہذا اس سے دین لیا ہی نہیں جائے گا، یہ خود گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا شخص ہے۔ اب آئیے مسئلے کی طرف جو انہوں نے بتایا ہے کہ نماز جمعہ ان مسلمانوں پر نہیں ہے جہاں کوئی مسلمان حکمراں نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے اندر نماز جمعہ نہ پڑھائی ہے اور نہ پڑھی ہے۔ اتنے ایسے جاہل آدمی سے کیا سوال کیا جائے؟ آپ ذرا ان سے سوال کریں کہ بھائی جمعہ کی نماز تو مدینے کے اندر فرض ہوئی ہے، تو پھر مکے کے اندر کیسے جمعہ کی نماز ہوگی؟ اور جیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بھی مدینے کے اندر فرض ہوئی ہے، مکے کے اندر فرض نہیں ہوئی۔ روزہ مدینے کے اندر فرض ہوا، مکے کے اندر فرض نہیں ہوا تھا۔ حج مدینے کے اندر فرض ہوا، مکے کے اندر فرض نہیں ہوا تھا۔ نماز جو پڑھی جاتی ہے اس کے لیے جو اذان دی جاتی ہے، اذان کی مشروعیت بھی مکے مدینے کے اندر ہوئی ہے، مکے کے اندر نہیں ہوئی تھی۔ تو کیا ہم ان تمام چیزوں کا انکار کر دیں گے؟ کہیں گے اذان نہیں ہے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں اذان نہیں دلائی، زکوٰۃ نہیں اسلام کے اندر کیونکہ آپ نے مکے کے اندر زکوٰۃ نہیں دی، اور حج نہیں ہے، روزہ نہیں ہے کیونکہ آپ نے مکے کے اندر نہ روزہ رکھا، اور جو ہے یہ رمضان کے روزے کی مراد ہیں، اور اس طریقے سے حج آپ نے نہیں کیا، تو کیا ہم نہیں مانیں گے اس کو؟ تو یہ جہالت والی بات ہے اور یہ نادانی والی بات ہے، اور حدیث اور صحابہ کرام کے فہم کو نہ اور معیار نہ سمجھنے والی بات ہے۔ اس لیے انسان کو ٹھوکریں لگتی ہیں کہ اتنی معمولی سی بات ایسے شخص کو نہیں سمجھ آیا جو اپنے آپ کو علامہ کہتے ہیں، تو فتنے کے علامہ ہیں، بدعات اور کفر و شرک کے علامہ اور امام ہو سکتے ہیں جاوید احمد غامدی صاحب، لیکن جو دین اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دیا تھا، جسے صحابہ نے سمجھا، تابعین طبع تابعین نے سمجھا اور اس پر عمل کیا، اس دین کے امام نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ جاہل شخص ہیں، لہذا ان سے دین لینا سراسر حرام ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں یہ بھی حدیث اور سنت کے اندر تفریق کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے حدیث اور سنت کے اندر تفریق کیا وہ غلام احمد قادیانی ہے، وہ غلام احمد قادیانی ہے۔ اسی لیے غلام احمد قادیانی سے متاثر ہے یہ، اسی لیے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ وفات ہو گئی ان کی، دنیا کے اندر نہیں آئیں گے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں اور دجال کے بارے میں ان کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں سب یورپین لوگ مراد ہیں اور یہ کوئی دجال وغیرہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے عقل کے مطابق سمجھا اور اس طریقے سے جو عقل کے اندر آیا مانا، جو نہیں آیا اس کا انکار کر دیا۔ اور تو اس طریقے سے یہ آدمی ہے، لہذا اس سے دوری اختیار کرنا ضروری ہے، اور اس سے علم حاصل کرنا لینا یہ سراسر شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ اس کے پاس دین کا علم ہی نہیں ہے۔ دین کا علم سے لیا جائے گا جو دین کا عالم ہو، جیسے انسان ڈاکٹری اس سے حاصل کرے گا جو ڈاکٹر ہوگا، اور اس طریقے سے جو فن کا ماہر ہے اسی سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ یہ تو بیچارہ جاہل شخص ہے، اسے دین کا کتاب و سنت کا علم نہیں ہے، اور وہ منمانی اپنی تفسیر کرتا، ماڈرن آدمی، لبرل ذہن کا، آزاد خیال، آزاد منش آدمی۔ اس لیے جو نوجوان لوگ ہیں جن کو آزادی چاہیے، سب ان کی بات سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کے دین اسلام کو صرف عربی زبان سے نہیں سیکھا جائے گا، اور نہ ہی اس کی تفسیر کی جائے گی، نہ منمانی اور نہ ہی عقل کی بنا پر اس کی تفسیر کی جائے گی۔ یہ صاحب ایسے ہی ہیں، لہذا ان سے علم حاصل کرنا سراسر حرام اور ناجائز ہے۔ ان کی بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو اگر بیان کیا جائے تو وقت کا ضیاع ہی ہے، کیونکہ یہ اصول جو اسلام کے اندر ہے مبادی ہیں اور مسلمات ہیں، بدیہیات ہیں، اور ان تمام چیزوں کا بھی انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ان کے فتنے سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین مسلمانوں کے حفاظ فرمائے اور ان کو کتاب و سنت پر قائم رکھے، سلف صالحین کے منہج پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔